یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ لیکن اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا وہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو غافل تھے۔ وہ کیوں تھے؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ کلیاں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم کی دنیا سے مسافر 1800 یوٹیوب چینل۔ اور آج حسب معمول ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں مولانا خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور ساتھ ان کے تشریف فرما ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب۔ آج کی ہماری جو نشست ہے یا جس کے لیے آج ہم مل کے بیٹھے ہیں، تو اس میں ہے کہ کیا دنیا کسی نبی کی منتظر تھی؟ مطلب جہالت کا دور تھا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ علم کی دنیا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا وہ دنیا کسی نبی کی منتظر تھی؟ تو اس کے بارے میں ہم خود بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جاننے کا آپ کو بھی موقع ملے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں دعوت تلاوت کلام پاک دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اور ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محمد رضوی صاحب پلیز آپ تلاوت کلام پاک کا آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے آج کا، کیا دنیا کسی نبی کی منتظر تھی جب جہالت تھی، جو اسلام اس وقت نہیں تھا؟ تو اس موضوع کے اوپر جیسے آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا،
آج ہم مولانا صاحب سے سوالات کرتے ہیں، جیسے ہمارے دوست احباب نے بھی ہمیں سوال کیے ہوتے ہیں، اور ہم ہر روز کی طرح 3 ہی سوال کرتے ہیں، عوام سے بھی 3 ہی سوال MCQs پوچھے جاتے ہیں، تو ہم 3 کی ترتیب اور اس کا کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں ایک معقول جواب دیا جائے جس سے ہمیں بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آ سکے۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ابھی ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا بعثت سے پہلے سب لوگ کسی نبی کے منتظر تھے سر؟ جی بعثت بالکل، نبی سے۔ آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا انتظار نبی کا تھا، تصور تھا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں آپ، آسمانی جو صحائف ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں، ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کے جو انتظار کا تصور تھا خصوصاً یہود و نصارہ میں موجود تھا، جو اپنی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر آخری نبی کی آمد کے وہ منتظر تھے، اور جبکہ عرب میں بعض موحد لوگ اس توقع کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے کہ اب ایک نبی، آخری نبی آنے والے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ قرآن پاک وہ جو پچھلی کتابوں میں ذکر تھا اس کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتا ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تورات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا جس میں آپ کا نام نامی احمد لیا گیا تھا۔ تو آپ کا یہ جو نام مبارک بعثت سے پہلے بھی مطلب ذکر کیا جاتا تھا، اور اس کی کافی ساری مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ وقت قلیل ہے تو اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی کہوں گا کہ دیگر آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ تو دوسرا میرا آپ سے اسی موضوع کے اوپر سوال ہے کہ کن اقوام کے پاس آنے والے نبی کا علم موجود تھا؟ جی، دوسرا سوال قریشی صاحب کر رہے ہیں کہ کن اقوام کے پاس آنے والے نبی کا علم موجود تھا، کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں۔ تو آنے والے نبی کا علم جو تھا، اہل کتاب جو ہے ہمارے، خصوصاً مطلب یہود و نصارہ اقوام میں جو تھی، ان کے پاس اس کا علم موجود تھا، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تھا، علامات بھی بیان کی گئی تھی اور خبر بھی دی گئی تھی۔ تو یہ یہود و نصارہ کے پاس تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا علم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا، وہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو غافل تھے، وہ کیوں تھے؟ مطلب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تورات میں، زبور میں ذکر تھا، لیکن پھر بھی مطلب جہالت کا دور تھا، تو یہ کیسے تھا مطلب؟ جی، میرے جو محترم بھائی قریشی صاحب نے ذکر کیا کہ عرب معاشرے کے اندر اس انتظار سے وہ کیوں غافل تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، تو وہ غفلت کی وجہ بنیادی کیا تھی؟ دیکھیے، اس میں انتظار کا جو تصور ہے، انسانیت اخلاقی بحران میں تھی، دل انسانوں کے تبدیل ہو چکے تھے، زنگ آلود ہو چکے تھے، اور فطرت کسی رہنما کی متلاشی تھی۔ تو اس لیے
یہ تو تھے غافل، لیکن کہ وہ زیادہ تر جو اس وقت جاہلانہ رسومات تھی، قبائلی تعصبات تھے اور بت پرستی تھی، ہر بندہ بت پرستی میں الجھا ہوا تھا، تو آسمانی کتاب و منظم دینی علوم سے وہ معاشرہ محروم تھا، تو اس لیے یہ لوگ سارے غافل تھے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ انڈائریکٹلی مطلب جہالت کا دور تھا، جی جہالت کی وجہ سے مطلب وہ ان چیزوں سے غافل تھے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہمارا وقت اتنا ہی ہوتا ہے، تو آج تو ہم نے مولانا صاحب کا کافی وقت لے لیا، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارے چند ایک سوالات کے جوابات دیے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، تھوڑا بہت بھی۔ اگر کسی کو تھوڑا سا علم بھی بعمل بن جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے انسان اپنے گریبان میں جھانکے ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں، ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیلی کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ وہ صرف ایک ہی صورت ہے، صرف ایک ہی صورت ہے، وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیروی کر کے، ان کے نقش قدم پہ چل کے، سنت اور اسوہ حسنہ کے ساتھ اگر ہم اپنے معاملات زندگی کو جوڑ لیں، تو اسی طرح ہم اپنی اس تقریب کے آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے جو سوالات تھے تو وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ جیسے 3 سوال ہم کرتے ہیں، کیا دنیا کسی نبی کی منتظر تھی؟ جیسے اپنے عنوان میں بھی دیکھا۔ اب ہم اپنے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے دعوت دیتے ہیں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں، اور ہم یہ ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا کہا سنا قبول فرمائے۔ تو جناب محمد علی رضوی صاحب، پلیز آپ نعت۔ کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی سورج کو بنے نہیں دیتا تیرا ہمشیر، سورج کو بنے نہیں دیتا تیرا ہمشیر، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا سانسوں میں مہکتی
کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیاں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام واہ، ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ بہت سبحان خوب، اللہ بہت خوب. ماشاء اللہ. آج صاحبزادہ محمد رضوی صاحب نے بہت عمدہ کلام پیش کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً، جو اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں. اور جیسے کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اختتامی پروگرام ہوتا ہے، مطلب نعت مقبول کے بعد ہم اختتام کی طرف جو جاتے ہیں. اور آپ نے آج کے جو پروگرام ہے، جو نشست ہے ہماری علم کی دنیا سے، یہ نشست نمبر 8 ہے. اور اس میں آپ نے عنوان کے مطابق جانا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا منتظر تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا منتظر تھے کسی نبی کے آنے کے. اور ہم اب اگلے جو کل کا ایپیسوڈ ہوگا یا کل کی جو ہماری نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اہل کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا. تو آپ نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے، اور کل پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ. اور آج کی نشست کے جو سوالات ہیں میں آپ کو وہ بتاتا چلوں جو آپ لوگوں کے لیے ہیں. آپ اس کے صحیح جواب دینے کے بعد انعامات کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم نے انعقاد کیا ہوا ہے. اور باقی بھی اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا شکریہ جو فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم نے ہمیں یہ جگہ بھی دی ہوئی ہے اور انعامات آپ لوگوں کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے MCQs میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کن کتابوں میں موجود تھا؟ تو پہلا سوال جو ان کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کن کتابوں میں موجود تھا. اور دوسرا جو ان کا سوال ہے MCQs کے حوالے سے، وہ اہل کتاب کی انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ اہل کتاب اگر انکار کرتے تھے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اور پھر تیسرا جو ان کا سوال ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ان کے MCQs میں ABCD جیسے آپ جانتے ہی ہیں. جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے YouTube ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آپ نے پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے، جیسے آپ fastmusafir.com پہ جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ. تو وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو کلک کریں گے، آپ کو مکمل رہنمائی ہوگی، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ ہمیں سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.